شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد मुअज़्ज़िज़ सामिईन बुज़ुर्गों और साथियों, मैंने आपके सामने सूरत इन्फ़ितार की कुछ आयात तिलावत की हैं जिसके अंदर रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों को अपनी तरफ मुतवज्जे फरमाया। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान, मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, किड़ी चीज़ जो तुझे मुझ रब करीम से दूर कर दिया। इंसान, एक वक़्त था कि इंसान का वजूद न था। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, फरिश्तों ने इसके ऊपर एक सवाल उठाया, या इलाही, ऐसी मखलूक तू बना रहा है जो ज़मीन के ऊपर फसाद करेगी, लड़ाई कत्ल गारत और झूठ फरेब धोखा तेरी ज़मीन को गुनाहों से आलूदा करेंगे। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ फरिश्तों, तुम नहीं जानते जो मैं जानता, मैं तो उसे अपना खलीफा बना रहा हूँ। अगर यही इंसान अपने मकाम और मर्तबे को पहचान ले तो अज़ीज़ दोस्तों, यही इंसान फरिश्तों से भी आला है, फरिश्तों से भी आला है। इंसान अपनी कदर व कीमत को तो समझे
اللہ نے دماغ دیا، یہ سوچنے کے لیے دماغ اللہ نے عطا فرمایا، آنکھیں دی، یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں بھائی۔ زبان دی بولنے کے لیے، یہ زبان جھوٹ بولنے کے لیے نہیں دی بلکہ اللہ نے اپنا قرآن پڑھنے کے لیے اور سچی بات کہنے کے لیے اللہ نے زبان عطا فرمائی۔ اور ہاتھ دیے، ہاتھ اس لیے عطا فرمائے کہ اس سے جائز چیزوں کو جو حلال ہیں، جس کی اجازت ہے، اس کو پکڑ ان ہاتھوں سے، ناجائز چیز کو نہ پکڑ، کسی کا مال غصب نہ کر، کسی کو ظلم نہ کر۔ تیرا ظلم، آج تو ظلم کر رہا ہے، جس جگہ پہ ظلم کر رہا ہے وہ جگہ بھی کل قیامت کے دن گواہی دے گی، یا اللہ فلاں بندہ تیرا میرے اوپر بیٹھ کر اور میرے اوپر ظلم کرتا رہا اور ناجائز مارتا رہا، ناجائز مظلوم کو ستاتا رہا۔ عزیز دوستو، ہمیں اللہ نے زندگی دی ہے، اس زندگی سے ہم کچھ نہ کچھ آخرت کے لیے کچھ کما لیں۔ یہ زندگی عارضی زندگی ہے، یہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم رہنے کے لیے نہیں آئے، یہاں تو ہم کچھ دن کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ میرے بندے جا، یہ دنیا کے اندر اپنی زندگی بسر کر۔ یا اللہ کیسے زندگی بسر کروں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہے، حسنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جینا بتایا، جینا سکھایا کہ کیسے جینا ہے اور کیسے دنیا کے اندر معاملات کرنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عزیز دوستو سارا سبق ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کو دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کو دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کو دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غمیوں کو دیکھو، سارا کا سارا جو انسان زندگی کو بسر کرے اس کے مطابق زندگی بسر کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کچھ ہمیں سمجھا دیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، میرے بندے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت۔ اے میرے بندے اونٹ کی طرف نہیں دیکھتا، اتنا بڑا میں نے جانور بنایا۔ عزیز دوستو، انسان کے تابع کر دیا، چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں اس کی نکیل دو تو پیچھے پیچھے چلتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کی طرف تو نہیں دیکھتا، آج تو چھوٹی سی بلڈنگ بنائے، چھوٹا سا گھر بناتا ہے، اس کے نیچے دیواریں لگاتا ہے، ستون کھڑے کرتا ہے، اس کی مضبوطی کے لیے ساؤ اس کے لیے کام کرتا ہے کہ یہ میرا مکان مضبوطی سے کھڑا ہو جائے۔ اس رب کریم متوجہ کرا رہا ہے، میرے بندے آسمان کی طرف دیکھ، اتنا بڑا میں نے آسمان بنا دیا، اے اللہ اکبر، کوئی ستون نظر نہیں آتا۔ تو اگر تھوڑی سے کوئی بلڈنگ کھڑی کرے، ستون کھڑے کرتا ہے، رب فرما رہے ہیں میں رب اتنا بڑا آسمان بنا دیا، مجھ سے کچھ دور ہو رہا ہے، میرے قریب آ جا، ان نشانیوں کو دیکھ کر میری پہچان کر لے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، آسمان کے بعد اللہ ارشاد فرمائے پہاڑوں کو طرف دیکھو، اتنے بڑے بڑے چٹانیں پتھر کی اللہ نے بنا دی، اتنے بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے، عزیز دوستو اتنے مضبوط بنا دیے۔ اللہ فرما رہے ہیں اے میرے بندو میری عبادت کرو، میرے پاس آ جاؤ، مجھے راضی کر لو، ساری زندگی میری مان کر چلو، مجھے راضی کر کے چلو، جب آخرت کا دن ہوگا پھر میں تمہیں راضی کر لوں گا۔ آج رب کی طرف آ جاؤ، رب کو منا لو، آج منانا آسان ہے، آج تیرا ایک آنسو گرے، اے میرے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اتنی بے بہا ہمیں نعمتیں عطا فرمائی۔ اللہ غنی، جاؤ ان لوگوں سے پوچھو جن بات نہیں کر سکتے، زبان حرکت نہیں کرتی، اور کتنے ترس رہے قرآن کو پڑھنے کے لیے، اور یہی کہتے ہیں اللہ ہمیں بولنا آتا، آج ہم بات کر سکتے تو سب سے پہلے تیرے قرآن کی تلاوت کرتے۔ جاؤ ان لوگوں سے پوچھو جن کی آنکھیں نہیں ہیں، ترس رہے ہیں دیکھنے کو، اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں یا اللہ ہماری آنکھیں ہوتی، بینائی ہوتی، اے میرے اللہ ہم صحیح ہوتے تیرے قرآن کو دیکھتے۔
اور جاؤ ان سے پوچھو جو چلنے سے معذور ہیں، جب اللہ اکبر چارپائی پہ پڑے ہیں، کہتے یا الہی ساڑھی ٹانگیں ہوتی ہماری، ہم چل سکتے ہیں، سب سے پہلے تیرے گھر کی طرف آتے، ہمیں کیا ہوا؟ ہمیں اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا، بینائی ہماری ٹھیک ہے الحمدللہ، گوئی ہماری ٹھیک ہے الحمدللہ، ہم بول بھی سکتے ہیں، اللہ اکبر، ہمارے پاؤں ٹھیک ہیں، ٹانگیں ٹھیک ہیں، ہم چل بھی سکتے ہیں۔ پھر عزیز دوستو بتاؤ کیا چیز ہمارے لیے مانے بن گئی؟ کون سی چیز ایسی ہمارے اوپر حاوی ہو گئی جو اللہ کے گھر سے ہمیں دور کر دیتی ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارے پاس وقت فرصت نہیں ہے قرآن کو دیکھنے کے لیے؟ آج اس قرآن کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا، آج اس کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، نماز سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ بات کیا ہے؟ بات کچھ ہے اور عزیز دوستوں، یہ صرف اور صرف فتنے ایسے ایجاد ہو چکے ہیں، ایسی ایسی چیزیں آ چکی ہیں کہ انسان ان کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، دین سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا، اللہ اکبر، صبح کے وقت پکا مومن ہوگا، اللہ غنی، ایک دن گزرے گا، شام کو سویا، صبح کو جب اٹھا اسی گھر سے کافر کا جنازہ نکل رہا ہوگا۔ ہر وقت اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو، دین سے دور نہ جاؤ، اللہ نے سب کچھ اسی کے اندر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیز دوستو جو دیکھو قرآن کریم کے اندر تمام قوموں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، فرمایا اِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عاد قوم عاد آئی۔ عزیز دوستو اللہ کے نامانی اللہ نے برباد کر کے رکھ دیا۔ قوم سمود آئی، اللہ کے نامانی اللہ نے ان کو برباد کر کے رکھ دیا۔ جو اللہ کو ماننے والے تھے اللہ نے انہیں کامیاب کیا، جو اللہ سے دوری اختیار کرتے گئے اللہ نے انہیں ناکام کر دیا۔ یہ سب کچھ دنیا نہیں، یہ حسن و جمال، یہ خوبصورتی، یہ تیرے چہرے کی رونق، یہ تیرے چہرے کا نکھار قبر بگاڑ کے رکھ دے گی۔ جب سانس کی اللہ اکبر دوڑی ٹوٹے گی، جب تجھ سے سانس جدا ہوگی، جب تیری آنتڑیوں کو کاٹ کے رکھ دے گی موت، تیرے جوڑوں کو کھاڑ کے رکھ دے گی، اس وقت پتا چلے گا میں کیا کر کے آیا ہوں۔ آج ہم نماز کو چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں کل کو پڑھ لیں گے، ابھی کافی زندگی بڑی ہے، کون سی موت آنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، اللہ اکبر، کیا تھا اس کے اندر عزیز دوستو، آپ نے شاید یہ خبر سنی ہو، 5-6 لوگ تھے گاڑی کے اندر جا رہے ہیں، سفر طے کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اللہ اکبر، ویڈیو ساتھ ساتھ بنا رہے ہیں، اللہ اکبر، رونڈے کھڑے ہو جاتے ہیں عزیز دوستو اس ویڈیو کو دیکھ کر۔ اس کے اندر گانے بجانے لگے ہوئے ہیں، خوب موج مستی کے اندر جا رہے ہیں۔ کتنا سفر طے کیا ہوگا؟ ہم نے تو 10 منٹ دیکھی ہے یا 5 منٹ میں نے دیکھی ہے، عزیز دوستو اتنا سفر انہوں نے طے کیا کہ جا کے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور وہ 5-6 جتنے لوگ تھے گاڑی کو آگ لگ گئی، سارے کے سارے وہاں مر گئے۔ کیا وہ کر کے جا رہے تھے؟ عزیز دوستو گانے مت سنو، اللہ کی نافرمانی مت کرو، اللہ کے ہم کیا وہ منہ دکھائیں گے کہ یا الہی تیری نافرمانی کرتے تھے، تیری نافرمانی کر کے آئے ہیں، گانے سنتے آئے ہیں، اسی حالت میں موت آگے دعا کیا کرو اللہ خاتمہ بالخیر فرما دے۔ سب سے بڑی نعمت ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، موت کا کوئی پتہ نہیں، ایک جھٹکا لگے گا، اللہ غنی، بس زمین پر دھڑم گرے گئے، اور اللہ غنی بڑا آدمی ہے، وہ بھی اس کو ایک دن موت آنی ہے، وزیر ہے اس کو موت آنی ہے، بادشاہ ہے اس کو موت آنی ہے، کوئی مسلمان ہے موت آنی ہے، نافرمان کافر ہے موت آنی ہے، کسی قسم کا بندہ ہے ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ اس مرنے کو یاد کر لو، اس کے لیے کچھ کر لو، پھر پچھتاوا ہوگا اور کچھ نہ ہوگا۔ عزیز دوستو قرآن کہتا ہے رب کریم سے دور تجھے کس نے کر دیا؟ جس نے تجھے پیدا فرمایا، جس نے تیری شکل و صورت بنائی، اتنا حسین بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، البتہ انسان کی تخلیق، انسان کی پیدائش اللہ فرما رہے ہیں سب سے زیادہ خوبصورت بنائی۔ اللہ نے ہمیں خوبصورت
فرمایا ہم کہتے ہیں یا اللہ تیری پہچان نہ ہو سکی، معرفت نہ ہو سکی۔ عزیز دوستو اور کوئی نبی آنے والا نہیں، یہ قرآن ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر چلے گئے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اپنا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی صورتوں میں چھوڑ کر چلے گئے۔ ان سے سبق سیکھو، ان سے اللہ کا تعارف لو، ان سے کچھ پالو۔ عزیز دوستو یہ وقت مسجد میں جو گزرا تیرے لیے قیمتی بن گیا، جو باہر دوستوں کے پاس تو نے گزارا، اللہ غنی گانوں سنتے رہا، باہر تو بیٹھ کر گپیں لگاتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، یہ تیرے لیے وقت قیامت کے دن پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ نماز کو قائم کرو، سچائی کو ایجاد دو۔ قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اور لوگوں سچائی کا ساتھ دو، اور لوگوں تقوی میں نیکی میں ساتھ دو، اور برے کاموں میں ساتھ نہ دو۔ آج ایک ٹیلی ویژن لے کر آنے والا ہے، ایک LCD لے کر لانے والا ہے، اللہ اکبر لے کر تو آ گیا، تو اس کو کہاں رکھے گا؟ جی گھر میں رکھوں گا، جی کارخانے میں رکھوں گا، جی دکان میں رکھوں گا، کیا کرے گا؟ اللہ اکبر، اس سے کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، ایک دوسرے نے اگر اس میں میموری کارڈ ڈال کر گانے لگا دیے، فلمیں لگا دی، اس کے اندر بےہودہ باتیں دیکھ رہے ہیں، اور لے آنے والا بھی مجرم، لگانے والا بھی مجرم، جو دیکھنے والے 10 لوگ ہیں وہ بھی مجرم، سارے کے سارے اللہ کے مجرم بن کے بیٹھ گئے۔ اور اسی سے تو انہی رقم سے، انہی پیسوں سے تو قرآن لاتا، انہی رقم سے کسی یتیم کے کپڑے بنوا لیتا، اسی رقم سے تو کسی کے گھر کے چولہا جلوا دیتا، کسی بیٹی کے اللہ اکبر عزت رکھ لیتا، کسی بیٹی کو دے دیتا، کسی گھر میں دے دیتا، یہی رقم تیرے لیے کار خیر بن جاتی، تیرے لیے دعا کرتے، گھر والے دعا کرتے، تیرے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتی۔ اسی رقم کو تو نے اللہ نے جو تجھے دیا برباد کر کے رکھ دیا۔ آج عزیز دوستو گھر گھر کے اندر گانے بجانے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے کے جا رہے ہیں، راستے میں کہیں سے گانے بجانے کی آواز آنے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں مبارک کانوں میں ٹھوس لی، اللہ اکبر، تھوڑا دور چلے گئے، یہ نہیں کیا کہ انگلیاں مبارک نکال کر دیکھ لو، سن لو کہ آواز آ رہی ہے یا کہ نہیں، آپ نے انگلیاں مبارک نہ نکالی۔ صحابہ کرام سے فرمانے لگے بتاؤ یہاں آواز تو نہیں آ رہی؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے اللہ کے نبی تھوڑی تھوڑی آواز آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں مبارک نہ نکالی۔ عزیز دوستو دور جا کے جب پتا چلا یہاں آواز نہیں آ رہی، پھر انگلیاں نکالی۔ یہ جو گانا بجانا ہے، بتاؤ یہ کتنا بڑا جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے، یہ ایسا گناہ ہے جو توبہ کے بغیر معافی نہیں۔ آج موبائلوں کو دیکھ لو، ہر جیب کے اندر فرعون بیٹھا ہوا ہے، ہر جیب کے اندر شیطان ہے۔ جب اس کو اوپن کرے گا، کھولے گا، سب سے پہلے بےہودہ چیزیں آئیں گی، سب سے پہلے عزیز دوستو نافرمانی اللہ کی ہوگی۔ اور عزیز دوست یہ درد تو نے رکھا ہوا ہے، اس سے تجھے کیا ملتا ہے؟ رکھ، تجھے کوئی منع نہیں کرتا، پر ان چیزوں سے اجتناب کر، دور ہو جا، رب کے قریب ہو جائے گا۔ اگر ان کے قریب جائے گا رب سے دور ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، اگر یہ زندگی تھوڑی سی تو میری چاہت کے مطابق گزارے گا، مجھے مان کر آئے گا، میری مان کر آئے گا، تو میری چاہت کے مطابق زندگی بسر کرے گا، ہوگا وہ جو تو چاہتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا جب تو میری چاہت سے دور ہو جائے گا، اپنی چاہت کے مطابق زندگی کرے گا، بسر کرے گا، تیری زندگی تو بسر کرتا کرتا اپنی چاہت میں تجھے تھکا دوں گا، پر ہوگا وہ جو میں چاہوں گا۔ اس لیے اس رب سے دور نہ جاؤ، اس رب کے قریب ہو جاؤ۔ یہ بڑی زندگی عزیز دوستو بہت ہی انمول ہے، یہ زندگی ایسی ہے، تحفہ ہے، اس زندگی سے کچھ کما لو، کچھ بنا لو۔ عزیز دوستو جو تم یہاں پہ بو گے، جو یہاں بیجو گے، وہی آخرت میں کاٹو گے۔ ایسے نہیں ہو سکتا نماز پڑھنے والا اور بغیر نمازی ایک صف میں کھڑا کر دیا جائے، ایسے نہیں ہو سکتا زکوٰۃ دینے والا، زکوٰۃ سے انکار کرنے والا، اپنے مالوں کو صندوق میں رکھنے والا، بینک بیلنس کو بڑھانے والا، زکوٰۃ سے انکار کرنے والا ایک صف میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ایسے نہیں ہو سکتا صدقات دینے والا، غریبوں پہ خرچ کرنے والا، بے درے خرچ کرنے والا، اور ایک وہ جو اپنی جیب کو دیکھتا رہتا ہے کہ کہیں روپیہ میرا نہ لگ جائے، کہیں میرے
روپیہ کم ہو جائے گا، 1000 میں نے دے دیا، 10,000 میں سے 9 رہ گیا، 10واں چلا گیا۔ عزیز دوستو تجھے کیا پتا یہ 1000 جو تو نے اللہ کے گھر میں دیا، اللہ کے راستے میں دیا، کسی یتیم کو دیا، کسی گھر میں غریب کے گھر میں دیا، اس 1000 کے بدلے میں اللہ 10 دنیا میں دے گا اور 70 آخرت میں عطا کرے گا۔ اس لیے عزیز دوستو یہ دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس زندگی کو اللہ کے لیے بسر کرو، اللہ کے حضور سجدوں میں گزار دو، مسجد میں بیٹھو، آؤ مسجد میں بیٹھو، نیک عمل کرو، تلاوت کیا کرو، کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہمارے اوپر بے شمار ہیں، ہم کسی احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے بہت دکھ اٹھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے پتھر کھائے۔ عزیز دوستو 6 گھنٹے اس امت کے لیے دعا فرمائی، اونٹنی پہ بیٹھ کر دعا فرمائی۔ آج بتاؤ ہم 2 منٹ دعا نہیں کر سکتے، ہاتھ تھک جاتے ہیں، اور ہمیں تو مانگنا نہیں آتا۔ وہ پیغمبر لاڈلا پیغمبر جسے اللہ نے فرمایا میرے محبوب جو کہے تیری زبان مبارک سے نکلے میں اسے پورا کرتا چلا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے ہیں یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی، اے میرے پروردگار میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اس وقت تک میں اللہ غنی سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے دکھ اٹھائے، ان کے لیے ہم درود نہیں پڑھ سکتے۔ ایک مرتبہ تو نے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھوٹا سا درود پاک ہے۔ عزیز دوستو اکثر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آتا ہے درود پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت پتہ ہی نہیں ہے کہ پڑھنا ہے یا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سیڑھی مبارک میں ممبر کے قریب ہے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی مبارک پہ قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین، اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، محفل لگی ہوئی ہے، خطبہ ہو رہا ہے۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا اللہ کے رسول یہ بات کچھ عجیب ہمیں نظر آئی، پہلے تو کبھی ایسی بات نظر نہ آئی، کبھی ہم نے نہ سنا، آج آپ نے اونچی اونچی آواز سے 3 مرتبہ آمین فرمایا۔ فرمانے لگے میرے پاس جبرائیل آئے، جبرائیل نے کہا اے اللہ کے رسول اللہ اسے برباد کر دے جس کے والدین زندہ ہوں، ان کی قدر و قیمت کر کے اللہ کو راضی نہ کر سکے۔ میں نے کہا آمین، اللہ غنی۔ دوسری سیڑھی پہ جب قدم رکھا جبرائیل نے تو بد دعا دی کہ جو آپ کا نام آئے اس میں مبارک آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، اس کو اللہ برباد کرے۔ میں نے کہا آمین۔ رمضان مبارک آئے اپنی مغفرت نہ کرا سکے، تیسری سیڑھی پہ جب حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اس کو اللہ برباد کر دے، میں نے کہا آمین۔ بتاؤ اس دعا کے اندر، اس بد دعا کے اندر قبولیت کا کوئی شبہ ہو؟ سب سے جو فرشتوں میں اعلیٰ ہے وہ بد دعا کر رہا ہے، اور جب ساری کائنات سے اللہ کے بغیر ساری کائنات سے اعلیٰ و بالا ہے وہ اس پہ اوپر آمین مہر لگا رہے ہیں کہ اللہ اکبر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے عزیز دوستو ضرور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرو، ایسے نہ ہو ہم اس بد دعا کے اندر شامل ہو جائیں، کل قیامت کے دن ہماری پکڑ ہو جائے۔ کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، جمعے کے دن خاص کر سورۃ کہف پڑھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فتنوں سے محفوظ فرمائے گا۔ سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے، دجال کا اتنا بڑا فتنہ عزیز دوستو، ایک ہاتھ میں جنت لے پھرے گا، ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی، اور جسے چاہے گا مار کر جہنم میں ڈال دے گا، جسے چاہے گا اسے زندہ رکھے گا جنت میں ڈال دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا تذکرہ فرمایا صحابہ اکرام پریشان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، اگر میری حیات میں، اگر میری موجودگی میں یہ آیا تو سب سے پہلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے قتل کروں گا۔ عزیز دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورۃ کہف پڑھتا ہے ہر جمعے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے بھی اسے محفوظ رکھیں گے۔
اس لیے عزیز دوستو سورۃ کہف پڑھا کرو، جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ جو یہ درود پڑھتا اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما، 80 مرتبہ تو پڑھ، عصر کی نماز کے بعد پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 80 مرتبہ پڑھنا تیرا کام ہے، 80 سال کے گناہ اللہ تیرے معاف کر دے گا۔ اور رب تو بہانے چاہتا ہے، میرا بندہ میرے پاس آئے، معافی تو مانگے، ہاتھ تو پھیلائے اور سجدہ ریز تو ہو، قیام میں تو کھڑا ہو، اور کم از کم اللہ کے در کے اوپر تو آ جاؤ، حاضری تو لگوا لو، کم از کم فرشتے تمہارا نام تو لکھ لیں، اور جیسی ٹوٹی پھوٹی عبادت کر دی ہے کرو تو صحیح، ابتدا تو کرو، شروع تو کرو۔ ابھی تم ابتدا نہیں کی، ابھی تم نے شروع نہیں کی، سوچ رہے ہو ابھی تو ہم 20 سال کے ہوئے، ابھی ہم 30 سال کے ہوئے، ابھی زندگی بہت بڑی ہے، کون سی موت آنے والی ہے۔ عزیز دوستو موت کی کوئی خبر نہیں، کوئی پتہ نہیں، جب وقت آئے گا پھر ٹلے گا نہیں، 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ تیرا گھر کے اندر ایک پاؤں ہوگا، ایک دروازے کے باہر ہوگا، اسی حالت میں موت آئے گی اور گر پڑے گا، وصیت بھی نہیں کر سکے گا۔ اس لیے عزیز دوست رات کو سوتے وقت وصیت کر کے لکھ کے سویا کرو کہ یہ چیز فلاں کی میں نے دینی ہے، اتنا قرضہ میں نے فلاں کا دینا ہے، یہ فلاں کی چیز ہے میرے پاس امانت ہے، یہ جب اللہ اکبر ایسا نہ اللہ نہ کرے صبح میں نہ اٹھ سکوں تو یہ جو چیزیں ہیں فلاں فلاں کو دے دینا، یہ ان کی ہے، وصیت کر کے لکھا کرو۔ وقت کا کوئی پتہ نہیں، یہ وقت بڑا قیمتی ہے، اس سے کچھ بنا لو، کچھ کما لو، رب کو راضی کر لو، توبہ کرو، نمازوں کو نہ چھوڑو، اللہ سے دوری نہ اختیار کرو۔ عزیز دوستو رب کی جب پکڑ آئی پھر کوئی نہیں چھوڑا سکتا، تیرے یار بیلی دوست تیرا کام نہیں آئیں گے، تیری محفل میں بیٹھنے والے تیرے کام نہیں آئیں گے۔ عزیز دوستو قبر میں تیرے ماں باپ کام نہیں آئیں گے، حشر میں تیرے ماں باپ کام نہیں آئیں گے، اور اس وقت تو ہر کسی کو افراتفری لگے ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اللہ غنی حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندے کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، اللہ غنی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گے جا میرے بندے ایک نیکی لے کر آ، تجھے میں معاف کر دیتا ہوں، تیری بخشش ہو جائے گی، تجھے پروانہ بخشش کا مل جائے گا۔ اب یہ بندہ ماں باپ کے پاس جائے گا، اپنی اماں کے پاس جائے گا، اماں جی ایک نیکی دے دے، آج تیرا بیٹا کامیاب ہو جائے گا۔ ماں انکار کر کے بیٹھ جائے گی، بیٹا میری نیکیاں کم پڑ گئی میں کہاں سے لاؤں گی۔ باپ کے پاس جائے گا، باپ بھی انکار کر دے گا، رشتہ داروں کے پاس جائے گا، اللہ اپنی خونی رشتہ داروں کے پاس گیا، سب نے انکار کر دیا، اپنے دوستوں کے پاس گیا، سب نے انکار کر دیا، کوئی حامی بھرنے کو تیار نہیں، اللہ اکبر، پتہ چلا آخرت میں کوئی کام آنے والا نہیں، آخرت میں کوئی کام آنے والا نہیں۔ ایک ایسا بندہ ہوگا حدیث پاک کے اندر آتا ہے اس کے پاس ایک ہی نیکی سارے گناہ، وہ کہے گا اللہ کے بندے، اے اللہ کے بندے تیرے پاس ایک نیکی کم ہے، میں تو ویسے ہی جہنم میں جاؤں گا، میرے پاس تو گناہ ہی گناہ ہیں، نیکیاں نہیں ہیں، یہ ایک نیکی ہے، جا تیرا کام بنتا ہے تو جا اپنا کام بنوا لے، جا تیری بخشش ہو جائے، میں تو ویسے ہی گناہ گار ہوں، اللہ کی پکڑ میں آ چکا ہوں۔ اللہ غنی، جب اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گے میرے بندے آج اس دن میں اتنا سخت دن جو سارے ایک دوسرے کو بھلا کے بیٹھ گئے، تجھے کس نے نیکی دی؟ اور بندہ کہے گا یا اللہ فلاں تیرے بندے نے مجھے نیکی دی، اللہ فرمائیں گے اس کو لاؤ، جب وہ آئے گا اللہ فرمائیں گے اس دن اور اتنی پکڑ کا دن، اتنی سختی کا دن، آج تو نے میرے بندے پہ رحم کیا، جا میں اس سے تجھ سے بڑا رحیم ہوں، تجھے بھی میں نے معاف کر دیا، دونوں کو اللہ معاف فرما دیں گے۔ اس لیے عزیز دوستو بندے کا بھلا سوچو، اپنے ساتھ رہنے والے کا بھلا سوچو، اس کی کبھی عزیز دوستو برائی نہ کرو، اس کی بھلائی سے اسے یاد کرو، اس کا نقصان نہ سوچو، اس کا نقصان تو سوچے گا تیرا نقصان ہوگا، اس کا نقصان تو تو نے دنیا میں کر دیا، آخرت میں تیرا نقصان ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ جبار ہے، قہار ہے، وہ پکڑنے پہ آئے تو کوئی اسے چھڑا نہیں سکتا، جب
جب چھوڑنے پہ آئے کوئی اسے پکڑ نہیں سکتا۔ اللہ غنی، اللہ ارشاد فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ رب کریم ارشاد فرما رہے ہیں لوگو دنیا کے اندر مال و متاع کے اندر عزت نہیں، عزت ذلت میں رب کے ہاتھ میں ہے۔ جسے میں چاہوں عزت دوں، ساری دنیا مل کر اسے ذلیل کرے ذلیل نہیں کر سکتی۔ جسے میں ذلیل کروں ساری دنیا مل کر اسے عزت نہیں دے سکتی۔ وہ رب عزیز دوستو اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اس وقت کو قیمتی سمجھو، یہ وقت ایک ایک سیکنڈ جو تیرا بسر ہو رہا گزر رہا ہے، قیامت کی صبح تک تمہیں دوبارہ نہیں ملے گا۔ علماء نے لکھا ہے اس وقت جو ہے ایک برف کی مانند ہے، جیسے برف والا پھٹے پہ برف رکھ کے بیٹھا ہے عزیز دوستو، اس کو اس نے ڈھانک کے رکھا ہوا ہے کہ یہ میری برف ضائع نہ ہو۔ اسے اگر وہ پانی بنا لے گا، اگر اس کو بیچ لے گا، 4 پیسے اس کی جیب میں آ جائیں گے، پانی بنا لے گا، ٹھنڈک سینے کو مل جائے گی۔ لیکن اگر کچھ اس نے خیال نہ کیا، وہ پگھل رہی ہے، پگھلتی پگھلتی ختم ہو جائے گی، نالیوں میں بہہ کر چلی جائے گی، ندیوں میں بہہ کر چلی جائے گی، زمین اسے جذب کر لے گی، اسے کچھ فائدہ نہ ملے گا۔ وقت بھی ایسا ہے، پہلے بچپن آیا، بچپن تیرا چلا گیا، اب لڑکپن آیا، تھوڑی جوانی کے قریب گیا، وہ بھی چلا گیا، اب تو اس سے اوپر والی سیڑھی پہ آ گیا، بال تیرے سفید آنے لگے، اب بھی تو نہ سمجھا عزیز دوستو، اب یہ وقت بھی چلا گیا، اب ایک اور وقت آیا، اب چلنے سے معذور ہے، سہارے کو ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ اللہ غنی، ہاتھ کام رہے ہیں پکڑنے کے لیے، ہاتھ کام نہیں کر رہے۔ اب یہ وقت آیا، اس وقت میں تو نے اللہ کو ناراض کیا، اے بندے کتنی غفل میں تو نے زندگی بسر کر دی، ساری کی ساری زندگی کو تو نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، کل قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ اس لیے اپنے بچوں کو ابھی سے تربیت کرو، خود نماز پڑھا کرو، ساتھ بچے کو بھی نماز کے لیے لایا کرو کہ جیسے باپ پڑھ رہا ہے بیٹا بھی نمازی بن جائے۔ اگر اس کی تربیت نہیں کرے گا، اس کو مسجد کا دروازہ نہیں دکھائے گا، پھر وہ سینموں میں ہی جائے گا، پھر ہوٹلوں پہ جا کر وہ اللہ غنی گانے بجانے ہی سنے گا، پھر عزیز دوستوں گھروں میں جا کر وہ فلمیں ہی دیکھے گا، اور کیا کرے گا؟ جب اللہ کے گھر اسے دکھائے گا، اسے اس کی قدر و قیمت بتائے گا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں آیا کر بیٹا، نماز پڑھا کر، اللہ تجھ سے خوش ہوں گے، اللہ مجھ سے بھی خوش ہوں گے، تیرے نماز پڑھنے سے میرے گناہ ڈل جائیں گے، میرے گناہوں کو اللہ دور فرما دیں گے، تو جب نیک بنے گا میرے لیے کار خیر بن جائے گا۔ عزیز دوستو اس بچے کی تو نے تربیت کی، تو قبر میں چلا گیا، من و من مٹی میں چلا گیا، یہ بچہ یہ بیٹا تیرے لیے جب تک دعائے خیر کرتا رہے گا، تیرے لیے نجات ہوتی رہے گی، اللہ تجھے معاف کر دیں گے۔ اگر اسی بچے کی تو نے تربیت نہ کی، غلط صحبت میں پڑ گیا، اللہ غنی غلط یاروں میں چلا گیا، اور وہاں جا کر اس نے شراب پینے لگ گیا، گانے بجانے کرنے لگا، اور اسی ایسی محفل میں چلا گیا جہاں پہ بےہودہ ہوتی ہیں، اللہ کی نافرمانی میں لگا رہا، تو قبر میں چلا گیا، جتنے یہ گناہ کرتا رہے گا اللہ فرمائے گا اے میرے بندے تو نے اپنے بچے کی اپنے بیٹے کی تربیت نہ کی، آج وہ گناہ کر رہا ہے، میری زمین کو آلودہ کر رہا ہے، اس کے گناہوں کی وبا باپ پہ بھی ہوگی۔ عزیز دوستو اس لیے آج ہم کچھ سوچ لیں، بچوں کی تربیت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو تو اسے نماز کے لیے کہو، پیار سے کہو بیٹا نماز پڑھو، جب 7 سال سے بڑھے 10 سال کا ہو جائے اب بھی تیری نہیں مان رہا، نماز نہیں پڑھ رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سختی سے اسے مار پیٹ کر مسجد میں لاؤ، نماز پڑھاؤ۔ ہر فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے نصیحت ہے، ہمارے لیے سبق ہے۔ عزیز دوستو ان فرامین کو پڑھا کرو، احادیث کی کتابوں کو پڑھا کرو۔ آج شہری شاعری بہت ہوتی ہے، بہت لوگوں کی باتیں پڑھتے ہیں اور اللہ غنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھنے کو جی کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، ایمان والی دولت تو اللہ نے ہمیں ماں کی گود میں عطا کر دی اور ہمیں کوئی مشقت نہ اٹھانی پڑی،
کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑی. پیدا ہوا ساتھ ہی ایک کان میں اذان کہی گئی، ایک کان میں اقامت کہی گئی. اب ایمان والا تو ہو گیا، مسلمان تو ہو گیا، لیکن آگے عمل تو کر، صالح عمل کر، اللہ کو خوش کر، اللہ کو راضی کر، اور اس ایمان کی قدر کر. ایسے نہ ہو اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا، اللہ تجھے اس ایمان والی دولت سے بھی محروم کر دے. اس لیے کوشش کرو، نمازیں پڑھو اور اللہ کے گھر میں آئے کرو، اللہ کو راضی کرو. عزیز دوستو، یہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں، ایک نہ ایک دن جانا ہے.